تو یہ سارے صحیح کام ہم نے کرنے ہیں. ہم نے اس کو جو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس سیشن کے اس کانفرنس وٹ ایور یو کال اس کے اینڈ پہ I need one pager things to do way forward. آپ نے چیز سمجھا دی کہ مسئلہ کیا ہے, ڈائگنوسس ہو گیا, وے فارورڈ. اب مجھے ریمیڈی چاہیے, اس کی ریمیڈی چاہیے, وے فارورڈ. اس کی دوا کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, پالیسی وائز ہم لیجسلیشن کریں اس کے اوپر. ڈرافٹ عبید صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے اوپر ہم نے جو ہے وہ قدغن لگانی ہے. ٹھیک ہے, دس شوڈ ناٹ بی فری فار آل. ہمیں روکنا ہے اور سمجھانا ہے. اور میں میڈیا والے دوستوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا, ان ساری جو میں کرتا رہتا ہوں نا باتیں پولیٹیکل یہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ بات ہے جس کو آپ پلیز کار خیر سمجھ کر اس کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. کار خیر سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیں اس کو, اور یہ سمجھ کر پہنچائیں کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. لوگوں تک یہ آگاہی کہ شاید کسی ایک کے سمجھ میں آ جائے, شاید وہ بچ جائے, شاید اس کی زندگی میں تکالیف کم ہو جائے, تو ہمارا اس دنیا کا مقصد پورا ہو جائے گا. شہزاد صاحب نے اشفاق صاحب کا کوٹ بتایا کہ اگر تم نے ایک آدمی کی زندگی میں بہتری کر لی تو تمہاری جو ہے. میں آپ کے سامنے اسی ریفرنس ایک حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ تو انسان کی بات کریں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں مفہوم ہے کہ ایک گناہگار خاتون تھی جس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں تھی. ان کا گزر کہیں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے. اس گناہگار عورت جس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے کہ ایک بھی نیکی نہیں ہے اس کے پاس, جب اس نے کتے کی یہ پیاس دیکھی تو رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے اس جوتی میں پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھا دی, پانی پلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا صرف کتے کی پیاس بجھانے کی ادا اتنی پسند آئی کہ ساری زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. انسان نہیں, دوا دینے پہ نہیں, پڑھانے پہ نہیں, کتے کو پانی پلا. کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے. ہاں, کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں اور آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کتا ایک نجس جانور ہے اور ہم اور آپ اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں, اعلیٰ مخلوق. تو رب کو اپنی ادنا مخلوق کے پیاس بجھانے پہ اتنا پیار ہے, تو میں اور آپ آج اللہ کی اعلیٰ مخلوق کو بیمار پڑنے سے بچانے کے لیے فکر مند ہیں آج. تو رب متوجہ نہیں ہوگا, رب متوجہ نہیں ہوگا, اس کی جگہ نہیں دے گا. میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو یہی کر کے رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک لائن کہتے ہیں, میں دوسری طرف چلی جائے گی بات کو, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور میں نے, مفہوم ہے, جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اب آج جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے عبادت کہ بھئی رب کہہ رہا ہے ہم جن تو ہے نہیں, انسان ہے, تو رب کہہ رہا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ تم بس میری عبادت کرو. بھئی عبادت تو میری نظر میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ عبادات ہیں. تو نماز تو میں 5 وقت کی ملا کر کوئی 1.25 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا ہوں. زیادہ کوئی اللہ سے مانگنی ہو چیز تو 1.5 گھنٹے لگ جائے ساری نمازوں کے ملا کے. روزے تو جو وہ سال کے 1 مہینے ہیں, 11 مہینے کیا کروں؟ رب کہہ رہا میں نے پیدے اس لیے کہ عبادت کرو. حج تو سال کے جو 7-8 دن, 3 دن میں حج ہو جاتا ہے, کہتے ہیں آنے جانے میں 7-8 دن لگ جائیں گے, سال بھر کیا کروں؟ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں بھائی, ہر وہ کام جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو وہ عبادت کے زمرے میں. ہم نکل کر اپنے گھر سے, ایک مزدور اپنے لیے روٹی کمانے جا رہا ہے, مزدوری کرنے جا رہا ہے, وہ اگر حلال طریقے سے پیسے کما رہا ہے, پیسے اس کی جیب میں آ رہے ہیں, اس کی جیب میں پیسے آنا عبادت ہے. اس حلال پیسے سے جا کر آٹا خرید کر اپنے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے, اس کی بچوں کے پیٹ میں روٹی جانا عبادت ہے.
تو 24 گھنٹے کی عبادت تو نماز سے نہیں ہو سکتی. 24 سال بھر کی اور زندگی بھر کی عبادت تو حج کر کے اور روزہ رکھنے سے تو نہیں ہو سکتی. یہ آپ all of you including everybody, جو کیمرہ مین ہے، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، we all are the chosen one. اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوں، آپ کیسے پڑھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج دیا ہے کہ آپ آج اس جگہ سوتے میں، آپ بھی اور میں بھی. اب ہمارا یہ ٹیسٹ ہے کہ اس جگہ کو ہم کیا کر رہے ہیں، کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر تو جو آپ یہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیانتداری سے یہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کا دن بھر بیٹھنا عبادت ہے، آپ کا بولنا عبادت ہے، آپ کا سوچنا عبادت ہے، آپ کا چلنا پھرنا عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بنایا یا پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اگر صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہی عبادات ہوتی تو اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے وہ کبھی جنگلوں سے باہر ہی نہیں آتے، نماز پڑھتے پڑھتے مسجدوں سے باہر ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ تو وہ کرتے ہیں جو رب کہتا ہے ڈائریکٹ. تو اگر صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے تو وہ مسجد سے باہر نہیں آتے. ہاں، وہ کبھی زندگی میں بغیر روزے کے ہوتے ہی نہیں. انہوں نے تو انسانوں کی فکر کی ہے، بازاروں میں گھومے ہیں، شادیاں کی ہیں، بادشاہت کی ہے، حکمرانی کی ہے، نظام بنایا ہے، جنگیں لڑی ہیں، اور سارے یہ سب عبادات ہیں. یہ سب عبادات ہیں، ہر وہ کام، ہر وہ چیز. تو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو، میں پہلے دن سے اس والی بات پہ کہ یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے یہ ہیلتھ منسٹری، کیونکہ یہاں آپ اللہ کی اعلیٰ مخلوق سے ڈیل کر رہے ہیں، اور وہ مخلوق جو کہ تکلیف میں، یہ تکلیف میں جانے والی ہے. ایک تو عام صحت مند انسان، پھر وہ جو ہمارے پاس تو وہ قدم بڑھاتا ہے نا جو تکلیف میں آتا ہے، وہ انسان قدم بڑھاتا ہے جو امیجن کریں کہ وہ تو چلتا پھرتا جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل پتہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے وہ. تو ڈاکٹر صاحب ونس اگین پلیز، اس کو ہم نے کسی نتیجے پہ، کسی ورکیبل پلان پہ پہنچانا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں اپنے سامنے ود ان نو ٹائم کرتے ہوئے ہوتے ہوئے دکھانا ہے، اور کہیں سے اس کا ایک اسمال چھوٹا سکسیس ماڈل کریٹ کرنا ہے ٹو ریپلیکیٹ ٹو انٹائر ورلڈ. اور اس کے اوپر ہم نے پوری ایک کیمپین اسٹریٹجی بنانی ہے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو بار بار بتانے کے لیے. پہلی دفعہ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کی بات کو، وہ سنیں گے انسنی کر دیں گے. آپ کو ایک ہی بات، جس طرح لائف بوائے کا ایڈ آتا ہے نا بار بار، ہر 3 منٹ کے بعد ایڈ آتا ہے، تو ایک دفعہ دکھا دو. یہ ہیومن سائیکی ہے کہ آپ کو بار 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 بار، تو کوئی 100 دفعہ بولیں گے تو ایک دفعہ قوم سنے گی. تو چلیں شروع تو کریں. ابھی تو قوم کے کانوں میں آواز ہی نہیں گئی ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسپتال بن رہے نہیں بن رہے، ڈاکٹر آ رہے نہیں آ رہے. نہیں، اس سے ہوگا مسئلہ حل نہیں. مرنا کم نہیں ہوگا، ہمارا کرائسس ختم نہیں ہوگا. میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، تو I won't mince my word to please everyone and please the nation. یہ بہت ہی، ہم اس وقت اگر ہم نے یہاں سے اس کو بھی ان چیزوں کو ریورس کرنا شروع نہیں کیا، we are in a crisis. We are already in a crisis. And it will destroy everything, خدا نخواستہ. Like COVID has destroyed entire countries, entire world's economy, their infrastructure and their fabric. کیونکہ ایک وقت میں اگر بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگیں تو دنیا کی کوئی بھی سپر طاقت اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور آرگنائزرز کا بہت شکریہ. مینی کانگریچولیشن اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سی دی آؤٹ کم آف دس ہول انٹائر سیشن. بہت شکریہ. پاکستان کا We're now going to begin with the shield distribution. I would like to invite Professor Dr. Shahzad Ali Khan and Professor Dr. Tariq Mahmood Ali